الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا النبي وشفيع الذنوب وطيب قلوبنا المسلم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين المظلومين وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری 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 حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد تشمعنی آل محمد علیہ السلام پر امار بیش محمد محمد قدر سرکار اللہم صل علی محمد وآل محمد میں پہلے بھی مبارک دے چکا ہوں کہ مجھے نئے آپ تمام آپ کو آپ عزت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ رکھے ہیں آپ عزت امام حسن عسکری علیہ السلام کی آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں اور جو ہندوی بیٹھے ہیں ان کو بھی مبارک پیش کرتا ہوں کہ ان کے قائم کا بابا آج دنیا میں آیا ہے ماشاءاللہ جو بات چل رہی ہے وہ چلتی جائے گی. دیکھیں حسن عسکری اسے کہتے ہیں کہ جس کے بیٹے کے انتظار میں قیامت ہوتی ہوئی ہے. کیا بات جس کے بیٹے کے انتظار میں قیامت، جس کے بیٹے کا قیامت کو بھی انتظار ہو کہ کب قائم آئے اور اس کے بعد قیامت آئے. ایک لڑکا تھوڑے دن 4-5 دن پہلے مجھے مدرسے میں ہی کہہ رہا تھا کہ جو سائنسدان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 2027 میں قیامت آ جائے گی. میں نے اسے کہا کہ جو کہتا ہے نا کہ 2027 میں قیامت آ جائے گی تو وہ جھوٹے ترین لوگ ہیں، کیونکہ پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی. پہلے ہمارے قائم کا ظہور ہوگا، ہمارا قائم 40 سال تک حکومت کرے گا، پھر قیامت آئے گی. اور قیامت پردہ غیب میں ہمارا قائم یہی تو انتظار کر رہا ہے کہ کب اللہ میرا ظہور فرمائے اور میں اپنے دادا حسین کے ان سے بدلے لوں. آپ کو مولا کا فضائل سنانا چاہتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ جو جناب سلمان تھے، سلمان جو اللہ کے نبی تھے، وہ پوری کائنات پر حکومت کیا کرتے تھے. زمین پر بھی حکومت تھی، ہوا پر بھی حکومت تھی، جنات پر بھی حکومت تھی، پرندوں پر بھی حکومت تھی، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں ان پر بھی حکومت تھی. یعنی ہر چیز کی پر حکومت تھی. اور یہ جو جنوں کو حکم دیتے تھے ان کے پاس ایک انگوٹھی ہوتی تھی، توجہ کرنا، ان کے پاس ایک انگوٹھی ہوتی تھی. اس انگوٹھی کی وجہ سے جو ان کو حکم دیتے تھے وہ جنات حکم مان لیا کرتے تھے. توجہ کرنا، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. وہ حکم مان لیا کرتے تھے، جو بھی وہ حکم دیتے وہ حکم مان لیا کرتے تھے. وہ انگوٹھی تھی کس کی؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ انگوٹھی میں علی کی تھی. توجہ کرنا، وہ انگوٹھی میں علی کی تھی. اور وہی تو میں نے جو تب جب جو زکات
इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस अंगूठी की वजह से, अब मैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का सखावत बताना चाहता हूँ। अभी मैंने मौला अली की सखावत बताई है, आओ आपको मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की सखावत बताऊं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मेरे दादा अली ने अंगूठी दी थी वो थी सलमान की सल्तनत की पूरी कीमत, यानी जिससे सलमान हुकूमत चलाता था वो मेरे दादे अली ने ज़कात में दे दी, और मैं हसन अस्करी वो हूँ जिसने 10 अंगूठियां वैसे ही ज़कात में दे दी थी। यह है मौला की सखावत हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की। ये है हमारे कायम के बाबा। सलवात पढ़े बर मोहम्मद तार हो गया मौजू मौला का। आओ हम मौजू की तरफ चलते हैं। मौला अल्लाह ने जब खलकत कायनात की है तो पहले हाथी भेजा। मैं तुमको पैगाम दे रहा था तो किसी वजह से ये रुक गया, अब मैं इसको पूरा करूंगा। यानी पहले हाथी भेजा, फिर हिदायत भेजी। ये नहीं किया क्योंकि खालिक आदिल है, ये नहीं किया कि पहले हिदायत भेज देता फिर हाथी भेजता, और जब पहले हिदायत भेज देता तो बंदों से हिसाब कैसे लेता कि तुमने हिदायत पर अमल क्यों नहीं किया। पहले हाथी भेजा, फिर हिदायत लेने वाले भेजे। पहले आदम अलैहिस्सलाम को भेजा हाथी बनाकर, फिर हिदायत लेने वाले भेजे। और कुछ बरादरान कहते हैं इज्जत भी अल्लाह देता है, जिल्लत भी अल्लाह देता है। जुमले को समझना जरूर नहीं मेरा भाई, इज्जत वही देता है, जिल्लत इंसान खुद खरीदता है। जो मेरे जुमले से मुत्तफिक है वो बोलना जरूर। अब अल्लाह ने फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को बनाया हाथी बनाकर है। फिरौन को फिरौन अल्लाह ने नहीं बनाया, फिरौन अपने किरदार से फिरौन बना है। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए तो करबला के मैदान में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, जो खुतबा दिया है बहुत ही प्यारा खुतबा है मौला का। मौला फरमाते हैं ऐ लोगों, मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि तुम मुझे कत्ल कर दोगे, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं भी तुम में मौजूद हूँ और तुम जहन्नम में जा रहे हो। यानी हाथी भी मौजूद है फिर भी तुम जहन्नम में जा रहे हो। यानी अल्लाह ने पहले हाथी भेजा, अल्लाह ने हुसैन को हाथी बनाया है, यजीद को यजीद नहीं बनाया। यजीद खुद अपने किरदार से यजीद बनाए, यजीद खुद किरदार से यजीद बनाया। अगर बोर नहीं हो रहे तो फिर एक और जुमला हदिया करना चाहता हूँ। तो फिर याद रखे उस जमाने वालों, अल्लाह ने जन्नत बनाई है, अल्लाह ने जन्नत बनाई है, और जो जहन्नुम है वो अली का इनकार करके लोगों ने अपने लिए खुद अल्लाह से बनवाई है। क्योंकि अल्लाह ने तो खुद वादे कह दिया कि अगर पूरी कायनात अली की मोहब्बत पर कायम हो जाती मैं खुदा जहन्नुम ही न बनाता। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरी मोहब्बत पर कायम हो जाती पूरी कायनात तो मैं जहन्नम न बनाता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरे रसूल की मोहब्बत पर कायम हो जाती तो मैं जहन्नम न बनाता, क्योंकि अल्लाह जानता था जितने लोग मुसलमान होंगे वो मुझे तो जरूर मानेंगे। तो जन्नत में जाना किसने है? मुसलमानों ने जाना है ना। अभी मुसलमानों पर है, मुसलमानों ने जन्नत में जाना है ना। तो अल्लाह जानता था कि जितने लोग कलमा पढ़ेंगे मुझे भी मानेंगे, रसूल को भी मानेंगे। जब भी मसला बनेगा किस पर बनेगा? अली पर बनेगा। इसीलिए तो अल्लाह ने कह दिया अगर पूरी कायनात अली की मोहब्बत पर कायम हो जाती मैं जहन्नम ही न बनाता। यानी मसला अली पर है। चलो यहीं पर एक और जुमला सुन ले। लोग हम पर एतराज करते हैं कि जब अल्लाह का नाम आता है अब नाराज आवाज में लगाते हैं। तवज्जो करना,
جب رسول کا نام آتا ہے آپ نعرہ آست آواز میں لگاتے ہیں، جیسے ہی علی کا نام آتا ہے آپ اتنا بلند نعرہ لگاتے ہیں. اعتراض کرتے ہیں نا، کیا آپ خدا کو نہیں مانتے؟ بھئی ہم خدا کو نہ مانتے تو ہم خدا کا نعرہ ہی نہ لگاتے. واضح سی بات ہے. کیا رسول کو نہیں مانتے؟ بھئی رسول کو بھی نہ مانتے تو ہم رسول کا بھی نعرہ نہ لگاتے. کیونکہ ہم علی کا نعرہ اس لیے بلند آواز سے لگاتے ہیں، ہم جانتے ہیں نہ اللہ کے نام پر مسئلہ ہے نہ رسول کے نام پر مسئلہ ہے. جب بھی ان کو مسئلہ ہے، ان کو علی سے مسئلہ ہے. ہم علی کا نعرہ لگا کر اپنی ماں کی شرافت کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ علی سے بغض رکھ کر اپنی ماں کی ناپاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں. ہم تو نعرہ علی لگا کر اپنی ماں کی پاکدامنی کا نعرہ اعلان کرتے ہیں. کیونکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نا، یا علی تجھ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو کہنا اس جو ہے نا رسول خدا کے دور میں تھا اور بہت لمبا شخص تھا. چلو ابھی نہیں سمجھ آئی تو جن کو افلے کا دوست تھا سمجھ آ گئی ہوتی. توجہ کرنا. اس نے پوچھا یا علی تجھ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی وہیں بیٹھتا ہے، میں بھی وہیں بیٹھتا ہوں، تو بھی وہ کرتا ہے جو میں کرتا ہوں. نمازیں تو بھی پڑھتا ہے، نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں، روزے تو بھی رکھتا ہے، روزے میں بھی رکھتا ہوں. حج تو نے بھی کیا ہے، حج میں نے بھی کیا ہے. زکات تو بھی دیتا ہے، زکات میں بھی دیتا ہوں. امر بالمعروف تو بھی کرتا ہے، نہی انل منکر میں بھی تو بھی کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں. سارے کام تو جو تو کرتا ہے وہی میں کرتا ہوں. تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ علی مولا مسکرا کر فرماتے ہیں، اے شخص یاد رکھ، تجھے کبھی حلال زیادہ نہیں مان سکتا، مجھے حرام زیادہ نہیں مان سکتا ہے. نعرہ حیدری. تجھے کبھی حلال زیادہ نہیں مان سکتا اور مجھے حرام زیادہ نہیں مان سکتا. کوئی مرتبہ مولا علی علیہ السلام، میں اپنے موضوع کی طرف بھی آ رہا ہوں. ایک مرتبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام منبر پر کھڑے تھے نا، تو مولا نے فرمایا جو شخص اس جملے کو دل پر ہاتھ رکھ کر سن لو. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایک کتے کو ایک روٹی کا لقمہ کھلائے وہ ایسے ہے جیسے اس نے 70,000 نبی کو. ایسے ہی اس وقت بھی خاموشی رکھے. ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے، یا علی میرے پاس تو کتے ہیں، میں نے تو اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے رکھے، کیا ان کو روٹی نہ ڈالا کروں، ان کو کھانا نہ کھلایا کروں؟ مولا مسکرا کر فرماتے، بندہ خدا میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات ہی نہیں کی، میں نے تو 2 ٹانگوں والے کتے کی بات کی ہے، جو کھاتا بھی میں علی کا صدقہ ہے، بھونکتا بھی میں علی کو ہے. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلوات پڑھے محمد محمد. میں اب اپنی آج جشن ہے، آئندہ مجلس ہوگی تو زیادہ وقت آپ کا میں لینا نہیں چاہتا. سلوات پڑھے سب سے پہلے میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جان تشریف لے آئے اور اس سلسلہ سے دورہ شانی شروع کیا ہے، اس میں آپ نے شرکت کی اور اس میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ یہ آگے بڑھتا بڑھتا نہ جانے کہاں چلا جائے، کیونکہ یہ اداکاری کی بنیاد ہم رکھتے ہیں اور اس کی حفاظت خود قائمہ معصومین. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے جہاں جہاں ذکر مظلوم کربلا ہوتا ہے وہاں قائمہ معصومین آتے ہیں اور خود آ کر اس میں شرکت کرتے ہیں. یہ کبھی بھی نہ سوچا کریں یہ بڑی مجلس ہے تو اس میں ہم نے جانا ہے، یہ چھوٹی مجلس ہے تو اس میں ہم نے نہیں جانا ہے، یہ بڑا خطیب پڑھ رہا ہے تو ہم نے سننا ہے، یہ چھوٹا خطیب پڑھ رہا ہے تو ہم نے نہیں سننا. پہلے یہ تو سوچیں کہ ذکر کس کا کر رہا ہے، ان ہستیوں کو سوچیں. ایک شخص ہے
سعد بن عبداللہ قرمی، اس نے 30 سوال تیار کیے. 30 سوال کر کے پورے مدینے میں یہ پھرا. ان 30 سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے یہ جس سے بھی پوچھتا تھا اسے جواب نہیں مل پاتا تھا. جس سے بھی پوچھتا تھا کسی ایک سوال کا جواب نہیں آتا تھا. یہ جب اسے کوئی سوال کا جواب نہیں ملا، یہ چلتا ہوا سامرا کی طرف گیا. بلکہ یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ یہ اس دروازے پر گیا جہاں قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی. اس نے دکل باب کیا، دروازہ کھلا. اس نے کیا دیکھا کہ ایک سورج کی گود میں دوسرا چاند بیٹھا تھا. یعنی حسن عسکری علیہ السلام کی گود میں میرا باپ کیا امام بیٹھا تھا. اس نے سلام کیا، سلام کا جواب ملا. یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ اپنا رسول اللہ میرے چند سوال ہے، جواب چاہتا ہوں. مولا نے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف دیکھا. مولا کا سان چھوٹا تھا اس وقت. یہ دیکھ کر کہتا ہے بیٹا قائم. مولا دیکھ کر کہتے ہیں بیٹا قائم. کہا جی بابا. کہا اس کے سوالوں کے جواب دے. اس کے ساتھ چند اور بھی لوگ تھے، ان کے بھی سوال تھے. جب مولا نے فرمایا ان کے سوالوں کے جواب دے، یہ دیکھ کر کہتا ہے مولا یہ سوالوں کے جواب دیں گے. مولا نے فرمایا تو نے اس کی عمر دیکھی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہے کون؟ تو بھول گیا ہے میرے دادے حسن کو، بھول گیا ہے جن کے شاگرد کا نام خضر علیہ السلام ہے. چلو یہاں پر بات چل گئی ہے تو آپ کو بتا دوں. کسی نے پوچھا یہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے استاد ہیں. قرآن کا فیصلہ ہے کہ واقعہ لمبا ہو جائے گا، میں سنانا نہیں چاہتا ورنہ پھر مجلس گھنٹوں میں چلی جائے گی. یہ آپ کو مختصر کر کے بتا دیتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ پر فخر کیا تھا، قرآن سنا رہا ہوں کہ مجھ سے بھی زیادہ بڑا کوئی عالم ہے، میں خدا سے باتیں بھی کرتا ہوں، کوہ دور پر بھی جاتا ہوں، اللہ کا نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، صاحب قدیر کتاب بھی ہوں. تو آوازیں تو ہی نہیں موسیٰ جا فلاں جگہ پر میرا بندہ ہے اس سے پڑھ کر آ. موسیٰ علیہ السلام تمہارے اس کو ایک مچھلی دی، کہا جہاں یہ مچھلی گر جائے وہیں پر وہ میرا بندہ تجھے مل جائے گا دریا کے کنارے پر. موسیٰ علیہ السلام چلے، جیسے بھی مل گئے. میں مختصر کروں گا. اور آگے تھے جناب خضر علیہ السلام، اور جناب خضر علیہ السلام نے چند وہ معجزے دکھائے تھے. میں مختصر کرتا ہوں. تو یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کے استاد کا نام کیا ہے؟ خضر. تو کسی نے سوال کیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، تو یا غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا یبنا رسول اللہ، یہ جناب خضر اور علی علیہ السلام کے علم میں فرق کیا ہے؟ توجہ کرنا. علی علیہ السلام اور جناب خضر کے علم میں فرق کیا ہے؟ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مسکرا کر کہتے ہیں بندہ خدا یاد رکھ، جو کشتی تھی اس میں اگر جتنا پانی آ جائے اور اس کو نیچے سے سوراخ کیا جائے اور ایک پرندہ آئے، جتنا وہ پانی پی لے اس کے منہ میں پانی آ جائے، وہ خضر کا علم ہے. جو بعد میں باقی بچ جائے وہ علی کا علم ہے. مولا فرماتے تو نہیں جانتا وہ میرا دادا علی کا علم اور خضر کے علم میں. چلو اگر ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. ایک دن مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب میں ایک سفید کپڑے پہنے ہوا شخص آیا. اس نے چند مولا سے سوال کیے. یہ موسیٰ کا استاد ہے، توجہ کرنا. چند سوال کیے، چلا گیا. مولا جب واپس آئے تو وہ دیکھ کر کہتے ہیں یبنا رسول اللہ، پہلے ہم نے کبھی اس کو نہیں دیکھا، یہ کون شخص تھا جو آپ سے گفتگو کر رہا تھا؟ مولا فرماتے ہیں بندہ خدا یاد رکھ، یہ اللہ کا خضر نبی تھا جو مجھ سے چند مسئلے پوچھنے آیا تھا. میں حسن نے اسے چند مسئلے بتائے ہیں. یہ ہے ہمارے علماء. اب اسی کے بیٹے تھے یہ سوال پوچھنے آئے ہیں امام زمانہ علیہ امام حسن عسکری
کہ ہمیں چند مسئلے بتائیں، ہمیں چند سوالوں کے جواب دیں، تو امام زمانہ علیہ السلام کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا قائد ان کے سوالوں کے جواب دو۔ توجہ کرنا، اب جو لوگ کھڑے تھے مولا نے ان کی طرف دیکھا، ایک نظر دیکھ کر جو سے کھڑے تھے پھر ایک ایک کے مسئلے بتانے شروع کیے۔ توجہ کرنا، ایک ایک کے مسئلے بتانے شروع کیے۔ اس وقت یہ سعد ابن عبداللہ قمی کہتا ہے مولا یہ کیسا بچہ ہے، اس نے ہم سے سوال بھی نہیں پوچھے اور جواب دینے شروع کر دیے۔ اس وقت مولا فرماتے بندہ خدا تو نہیں جانتا یہ اس علی کا بیٹا ہے جس نے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، میں علی زمین کے رستوں سے آسمانوں کے رستے بہتر جانتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سب سے ایک اور بھی عنوان کرتا ہوں کہ آپ سے سرکشا اور جن دنوں میں بھی اس میں حصہ ڈالنا ہے ان کی ایسے نہیں دعا کرنا، کیونکہ یہ مجلس یہ جگہ وہ ہوتی ہے جہاں انسان کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے میرے ملائکہ جاؤ وہاں جہاں حسین کی مجلس ہو رہی ہے، اور جہاں جو بیٹھے ہیں جو بھی بیٹھے ہیں ہر ایک کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ۔ جس کے پاس اولاد نہیں اس کے نامہ اعمال میں اولاد دے دو، جس کے رزق میں کمی ہے اس کا رزق پورا کر دو، اور جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور کر دو، اور جو جس کی حاجت ہے وہ پوری کر دو۔ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور یہاں ہم جنت خریدنے کا سلوات پڑھیں گے۔ پروردگار عالم کی دیوان محمد علیہ السلام کا یہ ذکر و اذکار کیا گیا، پروردگار عالم لنگر نظریات نقش درجات جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے، پروردگار عالم کی دیوان محمد علیہ السلام کا تمام احباب کی کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم اس کا تمام حاضرین کی مقبولین کی روح احسان فرما۔ پروردگار عالم ان کے درجات بلند فرما۔ پروردگار عالم اس کا ثواب اس جتنے مسجد کے بانیان دنیا سے چلے گئے ان کی روح کو احسان فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی آنے والی منزلیں آسان فرما، انہیں جنت الفردوس جنت النعیم میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جو بانی اس مسجد کے اس دنیا میں زندہ موجود ہے تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار عالم ان کو دن دگنی رات دگنی ترقیاں عطا فرما۔ پروردگار عالم تمام احباب میں جتنے لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم جن کے پاس اولاد نہیں آج کے دن کا صدقہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا صدقہ، پروردگار عالم امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا صدقہ، پروردگار عالم ان تمام احباب کو زندگی اور نیک اور صالح عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیقات خیر میں عطا فرما۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو قادر ہے، تو قدیم ہے۔ پروردگار عالم جتنے لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تو رحمان اور رحیم ہے، ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما۔ ہم سب کو حج بیت نصیب فرما، زیارت مظلوم کربلا نصیب فرما، زیارت والی جگہ والی درگاہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم کی دعا کا محمد علیہ السلام کا تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، تجھے اپنی کریمی کا واسطہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم
غزہ کے مومنین کی محافظت فرما پروردگار عالم تیرے واسطہ محمد علیہ السلام کا ہماری تمام دعاؤں سے افضل دعا ہمارے بار میں آقا کے حضور میں تاثیر فرما ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا دے بلند تر سلوات ہلکے کا